بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ٹین۔ ناظرین، فلسطین غزہ کے قبرستان سے کیا نکل آیا، ویڈیو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو نے منظر عام پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا، دیکھ کر لوگ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ کر سکے۔ کئی روز سے مسلسل غزہ کے قبرستان میں عجیب و غریب ہلچل محسوس کی جا رہی تھی۔ کئی لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک قبر کے اوپر موجود مٹی بار بار ابھر کر بکھر رہی ہے۔ بعض لوگ تو یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہی ہو گئے، کہنے لگے کہیں اس قبر میں موجود فلسطینی مجاہد زندہ تو نہیں ہو گیا، جس قدر افراتفری مچ چکی تھی۔ کہیں جلد بازی میں کسی کو زندہ ہی دفنا دیا نہ گیا ہو کہ بہت سے فلسطینی مسلمان جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس قبر کو کھول کر دیکھیں گے۔ وہیں کچھ بزرگ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ شہید کی بے حرمتی ہوگی کہ ہم اس کی قبر کو کھول کر اسے تکلیف پہنچائیں۔ دوستو، سبھی نے اپنے بزرگ کی بات پر اتفاق کیا اور یہی کہا کہ وہ اب اس قبر کو نہیں کھولیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کی آنکھ کا ہی دھوکہ ہو، مگر اگلے ہی روز اس قبر سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ایسی آواز جس سے کوئی سرگوشیوں میں بات کر رہا ہو۔ وہ آواز اس قدر عجیب تھی کہ قبرستان سے دوری پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ایک تو ویسے ہی موت کا کھیل ہر سو جاری تھا۔ لوگ خون سے لت پت اپنے پیاروں کی لاشیں دفنانے کے لیے قبرستان میں آ رہے تھے۔ پھر اس ہولناک آواز کا آنا آخر یہ کیا تھا؟ کہیں کوئی یہودی سازش تھی یا پھر کچھ اور؟ یہ آواز صرف ایک ہی اسی قبر سے ہی آ رہی تھی۔ تبھی ایک شخص کہنے لگا کہ اس قبر کے نیچے ہو سکتا ہے تہہ خانہ موجود ہو، کیونکہ جس قدر سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک سے زائد لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ بھلا قبر میں سے یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچتے ہی ایک مرتبہ پھر مشورہ کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ایک مرتبہ اس قبر کو کھول کر دیکھا جائے، آخر اس قبر میں ہے کیا ہماری نیتی ہمارا رب جانتا ہے۔ اگر قبر میں موجود شخص زندہ بھی ہے تو کم از کم وہ صحیح سلامت باہر تو آ جائے گا، اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دوستو، یہ سوچ کر کئی لوگ قبرستان میں اکٹھے ہوئے اور پھر اس قبر کو کھودنے لگے۔ سب کے چہرے پر کئی سوالات تھے، نہ جانے اس قبر سے کیا نکلا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹا کر سل کو ہٹایا تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے جیسے مٹی کو ہٹایا جا رہا تھا انہیں زمین ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مٹی کسی کے سانس لینے کی وجہ سے ہل رہی ہو۔ وہاں موجود فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھوں کی حرکت تیز ہو گئی۔ انہیں یقین آ چکا تھا کہ یقیناً اس قبر میں موجود شخص زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے مٹی کو ہٹا کر جیسے ہی ایک طرف کیا تو جو منظر ان کے سامنے نمودار ہوا وہ دیکھ کر تو ایک پل کو سختی میں آ چکے تھے۔ فوراً بھاگ کر اس قبر سے باہر نکلے اور بغیر پلکیں جھپکائے وہ منظر دیکھنے لگے۔ دوستو، وہ منظر ایسا تھا کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ قبر کھولنے پر انہیں یہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہاں ایک عجیب و غریب سی مخلوق موجود تھی جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے، پورا وجود ہی آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی چھوٹی کہ گویا چمگادڑ کی طرح تھی۔ اس کے ناک اندر کی جانب دھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی اس کے جسم پر موجود جلی میں دھنسے ہوئے تھے، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی درخت کی جڑیں ہوں۔ ایسی عجیب الخلقت جنس جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی کہ وہ کون تھا جو مسلسل سانس لے رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ مارے خوف کے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، مگر وہ چیز اپنی جگہ سے نہ ہلی، بلکہ جو قبر پر مٹی میں کچھ کرید کر رہی تھی۔ جب لوگوں نے غور کیا تو خوف کی لہر پوری وجود میں دوڑ گئی تھی۔ وہ عجیب الخلقت مخلوق قبر میں موجود مردے کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ جیسے جیسے مٹی اس قبر میں موجود مردے سے ہٹ رہی تھی اس کا وجود واضح ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں تو صرف ہڈیاں اور کچھ جسم کے ٹکڑے ہی باقی رہے تھے۔ ہر سو قبر میں خون تھا، اس کے علاوہ تو قبر میں کچھ بھی موجود نہیں رہا تھا۔ وہاں موجود فلسطینی پوٹ پوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے یا خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم تو تیری راہ میں تیرے خاطر شہید ہو رہے تھے، تو اب کیا ہماری قربانیاں قبول نہیں ہیں جو ہم پر ہی عذاب نازل ہو گیا؟ ہم جنہیں شہداء سمجھ کر قبر میں دفنا رہے ہیں کہ رب انہیں اعلیٰ مقام و درجہ دے گا، انہیں قبر میں اس طرح کے تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ شہداء کی قبر تو بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور شہید کا وجود یوں کا توں رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن بھی آ جائے، مگر یہ سب کیا ہے؟
लोग फूट फूट कर रोने लगे। वो अजीब व गरीब मखलूक अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। दिल दहल जाता था। लोग बाकी कब्रों को भी देखने लगे कि हो सकता है कि इसी अजीब व गरीब मखलूक ने सभी के वजूदों को यूं नोच नोच कर खा लिया हो। कि तभी एक शख्स आगे बढ़ा और फिर इस कब्र को देख कर कहने लगा, ये किसी मुसलमान की कब्र नहीं बल्कि एक यहूदी की कब्र है। ये सुनकर लोग दंग रह गए। कहने लगे, ये तो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। यहाँ पर इन्हीं लोगों को दफनाया गया है जो कि इसराइलियों के जुल्म और सितम की वजह से शहीद हुए हैं। मगर वो शख्स कहने लगा, नहीं, इन्हीं में एक शख्स इसराइली भी था जो अपने ही लोगों की गोली लगने की वजह से मर गया था। जब हम लोगों ने अपने प्यारों को कब्रिस्तान में दफनाया तो उस लावारिस लाश पर भी ध्यान गया जो यूं पड़ी रही थी। भले ही इसने हम पर जुल्म किया था मगर हम इंसानियत के दर्जे से नहीं गिरे थे, इसलिए हमने उसे भी उठाकर यहाँ कब्र में दफना दिया कि उसका अजर हमें खुदा देगा और ये उसका अजाब ही है जो यहाँ कब्र में शुरू हो चुका है। बेशक हमारे रब की मदद हमारे साथ है, वो कभी भी हमें गिरने नहीं देगा। ये सुनकर एक मर्तबा फिर उसकी कब्र को और उस मखलूक के साथ ही दफन कर दिया गया। सब लोग अपनी कानों को हाथ लगाकर इस्तगफार का वेट कर रहे थे और यही कह रहे थे, खुदा इसकी कब्र की मनाजिल को आसान करे। इस वीडियो ने अब तक सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जबकि वहीं दूसरी जानिब यहूदियों ने यह भी प्रोपेगेंडा किया है कि ये गजा में मौजूद मुसलमान फलस्तीनी हैं जिनकी कब्रों पर यह अजीब व गरीब दरिंदा मखलूक आकर नोच रही है, जबकि हकीकत तो कुछ ही और ही है। दोस्तों, इस्लाम और दिल में इस्लाम से इनकार करने वालों को हमेशा अजाब कब्र होगा। गुनाहगार मुसलमान को गुनाहों के बराबर कब्र में अजाब होगा, लेकिन दुआ और सदका वगैरह के सबब अल्लाह चाहेगा तो उनसे अजाब उठा लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे याद रहे कि अजाब कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अजाब है। उसे अजाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जैसे अल्लाह ने अजाब देने का इरादा फरमाया है उसे अजाब जरूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो, खवा उसे दरिंदों ने खा लिया हो या उसे जलाकर उसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। अल्लाह से दुआ है कि हमें अजाब कब्र से बचाए और हम पर रहमत फरमाए, आमीन। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।